بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ارض شام سے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل پر مصر میں ظلم ہوا نا، جبکہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے، بولو بھائی، ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ شام میں، فلسطین میں، بیت المقدس کے قریب۔ تو سارے بڑے بڑے پیغمبر وہیں آئے، لیکن بنی اسرائیل پر ظلم کہاں سے ہوا؟ مصر میں ہوا۔ تو خود بنی اسرائیل نے ہی ہمارے نبی سے نبوت کا امتحان لیا کہ آپ بتائیں کہ یہ تو وہاں کے تھے، یہ ادھر کیسے آ گئے۔ اس پر پوری سورت نازل ہوئی، سورہ یوسف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا؟ خود قرآن نے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ آپ ان چیزوں سے کا علم نہیں رکھتے تھے، آپ تو عرب میں پیدا ہوئے اور یہود و نصارہ مدینہ میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مطالعہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے۔ امی کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اللہ نے آپ کو امی اس لیے بنایا کہ آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے اور آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والا بھی ایسا دین ایجاد نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہوتے، لکھنا پڑھنا جانتے، تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اپنا بہترین دماغ استعمال کیا ہے۔ یہ عرب میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے جنہوں نے ایک یہ نظریہ اور یہ تھیوری پیش کی۔ تو اللہ نے کیا ایسے نبی کا انتخاب کیا جو ایسی قوم میں پیدا ہوئی کہ جن میں اکثر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیونکہ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی قوم کے اثرات آئے ہیں، قوم بھی جاہل، اور ایسی قوم میں پیدا کیا اللہ نے۔ وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ نے لکیر نہیں کھینچی۔ کچھ ہوتا نا الف لکھا جائے زندگی میں، کبھی یہ نہیں کیا، قلم اٹھایا ہی نہیں کبھی۔ جب جبریل آئے کہ اقرا پڑھیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ہمیں کیا پڑھائی سے لکھائی سے، ہم تو بدو لوگ ہیں۔ کیسا دین دے کے چلے گئے، اور پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ آج بھی اسلام کے مقابلے میں کوئی اسلام کی ٹکر میں ٹھہرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اسلام کی ٹکر میں ٹھہرنے والا۔ رمضان دیکھو نا آتا ہے ایک دم ہل چلیے، سارے کس کی تعلیمات ہیں جو ہم عمل کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس قرآن کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو دروس ہوتے ہیں، پھر وہ نصاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، 8 سال تو مدرسوں میں بیٹھ کے اس کو پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے پوچھا، تو آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں بتا سکتے، یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان سے ایک پہلی پوچھو، امتحان لو۔ تو سورہ یوسف نازل ہوئی، انا انزلناہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غافلین میں سے تھے۔ یہ غافلین کا مطلب آپ کو علم نہیں تھا، ہم نے آپ پر یہ بہترین واقعہ نازل کیا۔ پھر شروع سے پوری ترتیب سے بتایا گیا وہ واقعہ، اور سورہ یوسف میں کئی کمالات ہیں۔ قرآن میں کسی بھی ایک پیغمبر کا واقعہ پورا ایک جگہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے، وہ تو جس پیغمبر کے واقعے میں آیات کی مناسبت سے جو پہلو اس آیت کے مناسب ہوتا ہے نا، قرآن اس پہلو کو ذکر کر دیتا ہے بس۔ بھئی نصیحت چل رہی ہے کسی بات کی، تو اس کے مناسب کوئی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا کوئی پہلو آیا تو قرآن نے وہ ذکر کر دیا، داؤد علیہ السلام کا آ گیا، پھر تھوڑا سا، تھوڑے تھوڑے سارے پیغمبر آتے رہتے ہیں، اور ترتیب بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ تاریخی لحاظ سے ایک کام بعد میں ہوا لیکن قرآن نے اس کو پہلے ذکر کیا،
اور جو پہلے ہوا قرآن نے اس کو بعد میں, کیونکہ قصے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے جو اللہ نے الف سے لے کے یا تک بالکل اسی ترتیب سے, کیونکہ یہودیوں کا سوال ہی یہ تھا کہ وہ کیسے پہنچے, تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے بیان کرنا ضروری تھا. اور یہ بھی کہ یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں نبی پر نازل ہوئی ہے, تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ معاذ اللہ کہیں سے پوچھ کے تو نہیں بتا رہے یہ, ٹھیک ہے نا. اول تو یہ جس خوبصورت انداز سے قرآن نے سورہ یوسف کا واقعہ بیان کیا ہے, یہ کسی سے پوچھ کے اتنا خوبصورت انداز میں بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں. نقل تو نقل ہوتی ہے نا, وہ جو پھرے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا امتحانی ہال میں, وہ ان کو اگر کوئی آپ پرچی پکڑا دے نا کہ بھئی اس کو نقل مار لو, تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ پیراگراف جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا پہلے اپنے الفاظ ڈالنے ہیں, وہ وہیں سے ویسے کا ویسے ہی چھاپ کے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, وہ ویسے کا ویسا ہی. جیسے وہ ایک شخص سے پوچھا نا کہ نیوٹن کا دوسرا قانون بتاؤ, تو اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے, پورا قانون یاد نہیں ہے لیکن آدھا یاد ہے آخر سے. اس نے کہا چلو پورا نہیں تو آدھا ہی سنا دو. کہتا ہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. وہ ہوتا ہے نا پہلے پوری ڈیفینیشن آتی ہے, آخر میں آتا ہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. تو یہ رٹا تو یہی ہوتا ہے. اس میں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. اب یہ تو بڑا لمبا واقعہ ہے. یہ قال یوسف, جب اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا, میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کی اولاد میں نبوت جاری کروں گا میں. تو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے, اور دوسرے سے باقی بھائی پیدا ہوئے. تو یہ والی جو زوجہ تھیں یا تو یہ نیک زیادہ ہوں گی, ان کے بطن سے اللہ نے زیادہ نیک بچے پیدا کر دیے. تو یہ جو ان میں یوسف علیہ السلام تھے, ان کے بارے میں حضرت یعقوب کو امیدیں تھیں کہ اس بچے میں کچھ ایسی صلاحیت کے آثار لگ رہے ہیں کہ یہ میرا والی وارث بنے گا, اور اللہ نبی کس کو بنائیں گے, اس کو بنائیں گے. اور پھر ایک دم یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بہت ہی اچھا خواب آ گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ویسے ہی ان سوتیلے بھائیوں سے کیا کرتے تھے, حسد. سوتیلے نہیں تھے یہ, باپ شریک بھائی تھے. سوتیلا تو الگ سے ہوتا ہے, لیکن بہرحال بالکل ویسے نہیں تھے جیسے ماں اور باپ کا سگا رشتہ ہوتا ہے. اس پہ ایک تھوڑا سا چٹکلا بھی بتا دوں آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, مدینہ منورہ میں بڑے عالم تھے, وہ مجھے کہنے لگے آپ ہر وقت 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں, تو سوتیلے پن کی وجہ سے بھائیوں نے کہاں ڈال دیا, کنویں میں. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ, بولو بھائی, یہ ہوتا ہے. وہ دوسری بیوی سے تھے یوسف علیہ السلام نا, اچھے والے ایک اولاد ہوتی, نہ کوئی جیلسی, آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارتے. میں نے کہا شکر ہے آپ یعقوب علیہ السلام کے وقت میں موجود نہیں تھے, ان کو مشورہ دے دیتے تو پھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف جیسا پیغمبر نہ ملتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. میں نے کہا یہ اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کی برکتیں بھی ہیں. اور دوسری بات میں نے کہا کہ پیغمبر کا عمل خود حجت ہوتا ہے, پیغمبروں کے عمل میں عیب نہیں نکالا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی سوکنوں کے جھگڑے اور بچوں میں گڑبڑیں ہوتی تھیں, اس کے باوجود پیغمبر کیا کر رہے ہیں, 2 شادیاں. تو پیغمبر کے عمل سے تو خود دلیل پکڑی جاتی ہے, نہ کہ پیغمبروں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلا وہ نتیجہ نکلا. سمجھ میں آ رہی بات. تو وہ کیونکہ اولاد ملتی ہے نا, بڑا فائدہ کیا ہے, اولاد تو ملی نا, وہ آپس میں پڈوں کا تو حل ہو گیا, لیکن اولاد کی کثرت جب ملتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کام کا نکال دیتے ہیں جو آپ کی آخرت کے لیے بیڑا پار کرنے کا سبب بن جائے.
اس لیے اولاد کی کثرت مطلوب ہے. تو اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں, یعقوب علیہ السلام کا جب بیٹا گم گیا تھا نا, تو اس دوران امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے مزید نکاح بھی کیے ہیں. پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو انبیاء کرام, خواتین بیان سن رہی ہیں ناراض ہو جائیں گی, بس اتنا کافی ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہر وقت لے کے بیٹھا رہتا ہے. تو یعقوب وہ جو تھے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کو نوازنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ خواب بھائیوں کو مت سنانا, تمہارے خلاف تدبیریں کرنا شروع کر دیں گے. اس سے پتا چلا کہ جس سے ذرا سا بھی حسد کا اندیشہ ہو, اپنی نعمت اس کے سامنے بیان. لوگ بڑی شو بازیوں میں لگے رہتے ہیں, ابے تجھے پتا ہے میں نے یہ گاڑی خریدی, ابے تجھے پتا ہے میں نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. بھائی ہر آدمی خوش نہیں ہوگا آپ کی باتیں سن کے. بہت سے بولیں گے یار ہم بھی تو پٹیل پاڑے میں بیٹھے ہوئے اور یہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گیا. وہ دل میں اس کے نفرتوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ نعمت کا اظہار ان کے سامنے مت کرنا. اس سے بھی پتا چلا کہ اگر بھائی کے دل میں جیلسی ہے تو اس کے سامنے بھی زیادہ شو بازی, جب بھی اس سے ملو ایسے ہی ملو جیسے تمہارے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, تاکہ وہ طرز کھا کے جیب سے 50 روپے نکال کے تمہیں دے دے. ورنہ سب بھائی ایسے نہیں ہوتے. جس میں اگر حسد ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کیا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پہ اللہ نے نعمت کی تھی نا, وہ اللہ کس پہ کرے گا, تمہارے ذریعے سے مکمل کرے گا. میں نے ایک دفعہ اس موضوع پر مستقل بیان کیا ہے کہ اللہ نے جہاں بھی کسی بڑی شخصیت کو نوازا ہے نا, تو نیک اولاد دے کے نوازا ہے. اولاد کی اتنی بڑی ویلیو ہے اسلام میں, پیسے دے کے نہیں کیا, نیک کیا دی ہے, اولاد دی ہے. تو اولاد بہت اہم چیز ہے, اور آج کل لوگ اسی کے روکنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ ہو. تو یہ آخرت میں پتہ چلے گا کتنا نقصان ہے اس کا. خیر, تو بھائیوں نے پروگرام بنا لیا, ان کو تو خواب کا پتہ نہیں تھا, پھر بھی جلتے رہتے تھے. تو ایک دن بیٹھ کے تنگ آئے, کہنے لگے کہ ابا جتنی محبت اس سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم سے نہیں کرتے, جبکہ ہم طاقتور ہیں, جوان ہیں, ابا کے زیادہ کام آ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس بھائی کو کنویں میں پہلے تو پروگرام بنایا قتل کر دو, پھر کہا نہیں بھائی ابا سے دور کرنا ہے نا, تو قتل کی کیا ضرورت ہے, کنویں میں ڈال دو, کوئی مسافر آئے گا اٹھا کے بازار میں لے جا کے. اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اس کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے لوگ. تو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے کہ ایک قافلہ گزرا پانی نکالنے کے لیے, یا بشرا ھذا غلام, بڑا خوش ہوا کہ یہ تو خوبصورت بچہ ہے. لے جا کے جلدی سے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور مصر کے بازار میں لے جا کے اس کو جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کم پیسوں میں فروخت کر دیا, اس لیے کہ کہیں اصل مالک نہ آ جائے, تو جان چھڑاؤ. مطلب فراڈی لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کسی کی گھڑی ملی ہے دیکھ تو نہیں رہا, بس پہنا دو کسی کو. تو وہ یوسف علیہ السلام اس طرح بازار میں, چھوٹے تھے اس وقت, فروخت ہوتے ہوتے کہاں پہنچے, بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے کہا ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں, اولاد نہیں ہوگی اس کے, یا اس کو خدمت کے لیے رکھ لیں گے. وہ اس وقت چھوٹے تھے. فلما بلغ اشدہ, اللہ فرماتے ہیں جب جوانی کو پہنچے ہیں, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا نا وہ معجزہ تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ ہو, سمجھ رہے ہیں, یعنی ایسا کام جو اگر آپ اس کے اسباب تلاش کریں گے تو اسباب اس کے وہ اللہ کی کلمہ کن کی قدرت سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. بھائی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ پھینک کے سانپ بن جاتی تھی. پوری دنیا کے سائنسدان اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ لاٹھی کیا بن سکتی ہے, سانپ. جادوگروں نے جو لاٹھی زمین پہ پھینکی تھی, قرآن کہہ رہا ہے وہ سانپ نہیں بنی تھی. یخیل الیہم, لگ ایسا رہا تھا کہ سانپ بن گئی ہے. جادوگر نظر کا دھوکہ کرتا ہے, چیزوں کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے, کیونکہ یوٹیوب پہ کلپ آنا شروع ہو جائیں گے کمنٹس کے, نہیں ہو جاتی ہے, تو پورا میرا مدلل بیان ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اس میں ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ حقیقت چینج ہوتی ہے, تو میں نے ان کے دلائل کے جوابات بھی اس بیان میں دیے ہیں, اور دوسرے ان اکابر کا حوالہ دیا کہ جو اس کو نہیں مانتے ان کے دلائل مضبوط ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لاٹھی کا سانپ بننا تھا اس کی کوئی لاجک, بس وہ اللہ نے بنا دیا.
تبھی جادوگر فوراً ایمان بھی لے آیا کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ کوئی وجہ نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے نا انسان کی خوراک اچھی ہوتی ہے تو پھر اس کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا جس سے دنیا کیا ہو جائے, عاجز, یعنی تصور سے بالا تر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزے کے حسن دیا تھا, ایسا حسن کہ آپ اس کا معجزہ کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. کتنا زیادہ حسن تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے. فرمایا کہ جب میں معراج میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں, ان میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. یعنی جتنے حسین مرد اور عورتیں دنیا میں گھوم رہے ہیں نا, یہ اس آدھے کو تقسیم ہو کے یہ ناکیں اور آنکھیں اور پلکیں لگی ہوئی ہیں جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس پہ یہ اس تقسیم ہونے کے بعد کتنے کروڑ ارب حصے ہوئے ہوں گے نا اس حسن کے. تو ذرہ ذرہ آیا ہے لوگوں کے حصے میں جس پر وہ اتنا اتراتے پھرتے ہیں. کوئی فلم کا ہیرو بن گیا, کوئی ہیروئن بن گئی, کوئی کہہ رہا ہے مجھے بھی ماڈلنگ کے لیے رکھو, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جناب, وہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہے, وہ اپنی ماڈلنگ کر رہا ہے, کوئی پوز بنا رہا ہے, کوئی بنیان اتار کے گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بس نہیں چل رہا کہ شلوار اتار کے گھومے ان لوگوں کا. تو ایسے پاگل ہو جاتے ہیں جن کو تھوڑی سی وہ مل جائے نا, کوئی تھوڑی سی. تو یہ سب اس آدھے حسن کو جو تقسیم کر کے اللہ نے دیا نا, اس میں سے کیا ہے کروڑواں. یوسف علیہ السلام کو اکیلا کیا ملا, آدھا اللہ نے یوسف علیہ. معجزہ تھا کہ دیکھو یہ خود سے نہیں ہو سکتا, یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, سلیکشن ہے. اب ظاہر اتنے خوبصورت کڑی الجوان, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو قرآن میں آتا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دی. پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے, کوئی بھی پیغمبر کمزور, اور ابھی جوان ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یوسف, اور بادشاہوں کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں. بادشاہ لوگ کبھی بصورت عورت سے نکاح, یعنی قوم کی بہت ہی خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کرتے ہیں وہ. تو قرآن کے الفاظ دیکھو جو قرآن بتا رہا ہے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. فرمایا دل میں خواہش یوسف کے بھی پیدا ہوئی اور اس کے تو تھی. تو اب سوچیں کہ اتنی قوت, ایسے جذبات, اور چاروں طرف سے دروازے بند, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر بھاگے تو الٹی تہمت لگا کے رسوا کر دے گی. ایسی شدید آزمائش میں یوسف علیہ السلام کو جب اس نے گناہ کی طرف بلایا ہے تو کیا کہتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, وہ میرا رب ہے, کنویں سے نکال کے اس نے مجھے محل میں ٹھکانہ دے دیا. انہ لا یفلح الظالمون, ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں ملتی. کیسے جرم کر لوں میں. دیکھو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ڈلوایا بھی میرے رب نے کنویں میں ہے بھائی, اور میں تو مسافر ہوں, میں نے تو بڑی ٹینشن میں زندگی گزاری. جب گناہ کرنا چاہتا ہے نا انسان, شیطان اس کو 100 راستے دکھا دیتا ہے. آج لوگ یہی سوچ سوچ کے شرابیں بھی پی رہے ہیں اور زنا بھی کر رہے ہیں کہ مجبور ہیں, ڈپریشن ہے, ایکچولی آج کل نیند نہیں آتی, ایکچولی ٹینشن اتنی ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, شادیاں مشکل ہو گئی ہیں, تو زنا کی طرف جاتے ہیں. اللہ نے اس واقعے میں بتا دیا کہ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے کس کے لیے ہوتی, یوسف علیہ السلام کے لیے. ان کو تو نکاح کا بھی دور دور تک امکان نہیں تھا نا, اجنبی ملکوں میں کون رشتہ دیتا ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, انہ ربی احسن مثوائے, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اللہ کی پناہ, اور جتنا اپنے اختیار میں تھا کہ یہاں سے میں بھاگوں, وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب دروازے بند ہیں, بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تاریخی واقعہ نہیں بتا رہے, یہ بتا رہے ہیں کہ زنا معمولی جرم, بولو بھائی, نہیں ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جوان تھے, دل ہر ایک کا کرتا ہے برائی کرنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں نا دل اتنا چاہ رہا تھا تو برائی کر لی. بھائی دل اگر چاہنا ختم ہو جائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. مرد ہے تو دل تو چاہے گا, دل کی خواہشات پہ کیا رکھنا ہے,
اللہ کے لیے پاؤں, تبھی اللہ پھر نوازیں گے اس کو. میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ جس کو زنا کا موقع ملا, میں نے کئی واقعات سنا ہے اس پر, ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا, جس کو زنا کا موقع ملا نا اور وہ بھاگ گیا, اس کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے, آخرت میں تو اللہ بہت ہی نوازیں گے. حدیث میں آتا ہے اب خاص لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اس کو بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کو موقع ملا تھا, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا, مگر میرے خوف کی وجہ سے یہ اس برائی سے رک گیا. اور اگر کر لیا یہ جرم تو زنا کی 2 سزائیں ملتی ہیں, ایک تو جہنم کی آگ, اور اگر اسلامی حکومت ہو تو چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے. وہ والی سزا تو آج کل شارٹ ہے مارکیٹ سے, ٹھیک ہے نا, بلکہ اور عزت بڑھ جاتی ہے کہ بڑے لبرل سے آدمی ہیں یہ. پہلی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. اور دوسری, دنیا میں اللہ اس کا سکون چھین لیتے ہیں, اس کو گھر بار اور بیوی بچوں کی جو فطری لذت ہے, گھر کی جو فطری لذت ہے, گھر بار آدمی کو فیملی میں بڑا مزہ آتا ہے, یہ لذت اور یہ نعمت اللہ اس سے چھین لے. ایک خاتون کا میرے پاس بہت فون آتا ہے, پریشان ہے, کسی باہر ملک میں رہتی ہے, میرا شوہر زنا میں لگ گیا, میں کیا کروں, یہ بہت پریشان. میں نے کہا کرنے دو, تھوڑے دن گزریں گے, جب بڈھا ہوگا نا تو خود ہی اس کو اللہ دنیا میں کیا دے دیں گے, عذاب. یہ ساری حسینائیں بھاگ جائیں گی, ایسا تڑپے گا نا, کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو ان گندگیوں میں ڈال دیا, تو اللہ اس کو جو ایک بچوں کے دل سے عظمت نکل جائے گی. جیسے بوڑھے باپ کا بچے احترام کرتے ہیں اور بوڑھے باپ کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں, بیوی کے دل سے بھی عظمت ختم. تو میں نے کہا سب سزا دنیا میں مل جائے گی. تو یوسف علیہ السلام بھاگے, دروازہ, وہ بادشاہ نے کہیں جا کے دروازہ کھولا ہوگا اور یہ نکلے باہر. تو بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کوئی آگے سے بات کرتے, بادشاہ کی بیوی نے کہا, ایسی گھنی بن گئی, گھنی نہیں ہوتی ایسی شریف, یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھیں ایکچولی ایسا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ برائی کر رہے تھے, میں نہیں کر رہی تھی, بلکہ کیا کہتی ہے, ما جزاء من اراد باہلک سوءا, بادشاہ سلامت میرے شوہر نامدار بتائیں کہ اگر آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلط دست درازی کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ زلیخا کا, یعنی ایسا گھنی بن کے پی گئی نا وہ واقعہ. بھائی پہلے الزام لگاؤ, اس کے بعد بات کرو نا آگے. اس کو کہتے ہیں 1.5 ہوشیاری, کہ اس طریقے سے بات کرو کہ سامنے والا 100% مجھے سچا سمجھے, اور وہ اس بحث میں پڑے ہی نہیں کہ غلطی کس کی تھی, وہ اس میں سوچے کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے, اس میں ڈال دو اس کو. ما جزاء, کہنے لگی کہ آپ کے بیوی کی طرف کوئی شخص اگر بری نیت سے دیکھے تو بتائیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام فوراً بول اٹھے, ہی راودتنی عن نفسی, یہ جھوٹ بول رہی ہے, اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. اور بادشاہ کی بھی بے عزتی تھی اس میں کہ وہ اپنی بیوی کو برا سمجھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ایسے کیا کہ وہ بھاگتے ہوئے, وہ اس نے کرتا پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا کرتا. تو وہیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کرتا پیچھے سے پھٹنا اس کی علامت ہے کہ شرارت کس کی ہے. تو بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بادشاہ لوگ اپنی بیویوں کو ایسے سزا نہیں دے سکتے, کیونکہ سزا دیں گے تو لوگ بولیں گے اچھا اس کا مطلب ہے نہ طلاق دے سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے. طلاق دے گا تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ یہی غلطی تھی. تو بادشاہ ہو گیا, اس کی بیوی جناب ایسی حرکتیں کر رہی ہے, بہت بدنامی ہوتی ہے. تو سیاست سے کام لیا بادشاہ نے کہا مٹی پاؤ. بادشاہ نے کیا کیا, جو ہوا سو ہوا, مٹی پاؤ, بات نکلنے نہ پائے کہیں سے. یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف جان دے. اعرض عن ھذا کا مطلب کیا ہے, اور رہن دے, جان دے, مٹی پاؤ, ہو گئی غلطی ہو گئی یار, ٹھیک. واستغفری لذنبک, اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو بھی توبہ استغفار کر. دیکھو کتنے آرام سے بات کر رہا ہے. کوئی اور ہوتا تو رکھ کے 2-4 چماٹ لگاتے, لیکن بادشاہ ڈر کیا رہا ہے یار, 2-4 بھی چماٹ لگا دیے نا بیوی کو تو بات کیا ہو جائے گی, اور بدنامی کس کی ہے, میری ہے. کہ لوگ بولیں گے کہ تم بادشاہ کس بات کے ہو جو تمہاری بیوی جو ہے نا عاشق ہو رہی ہے دوسروں پہ. تو یہ بادشاہ لوگ بڑی ٹینشنوں میں ہوتے ہیں یار, سیاسی لوگ. تو اس نے غریب آدمی ہوتا نا, وہ اسے 2-4 تمیز سے لگا دیتا. تو واستغفری لذنبک, اپنے گناہ سے توبہ کر, انکی کنتی, اور بھی کہنے لگا ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں بڑی سخت ہوتی ہیں. خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تم بڑی ہوشیار ہو, تم نے بات کیسے شروع کی ڈائریکٹ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. سب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی بھائی, بار بار وہی بات میں جملہ نہیں ریپیٹ کروں گا. تو لیکن برائی کی خبر آپ کو پتا ہے ایک دم تیزی سے پھیلتی ہے.
اب جو بھی اس وقت کوئی موجود تھا ایک آدھ آدمی, تو اگرچہ بادشاہ کی طرف سے پابندی تھی کہ بھائی یہ بات پھیلے نہیں, لیکن ایسی برائی پتہ کیسے پھیلتی ہے, ایک کو بتاؤ, بولا کسی کو بتانا نہیں ہے, بس خالی تمہیں بتا رہا ہوں. وہ دوسرے کو بتاتا ہے, بول رہا بھائی کسی کو نہیں بتانا, صرف تمہیں بتا رہا ہوں. پھر وہ تیسرے کو بتاتا ہے, چوتھے کو بتاتا ہے, ہوتے ہوتے یہی ہوا. 2-4 دن گزرے نہیں, قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز. تو شاہی خاندان کی خبریں تو فوراً پھیلتی ہیں نا, مریم نواز کا کوئی بیان آ جائے, نواز شریف کا کوئی بیان آ جائے, یا جناب عمران خان کہیں جا رہے ہوں, ایک دم خبریں پھیلتی ہیں نا, شادی کر لی اس نے, طلاق دے دی, یہ ہو گیا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی خبریں ایک دم میڈیا پہ آتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر کی عورتیں سب باتیں کرنے لگیں. امرأۃ العزیز, ہائے ہائے, بادشاہ کی بیوی, تراود فتاحا نفسی, عاشق کس پر ہوئی ہے؟ اپنے گھر کے غلام پر. یعنی رائل فیملی سے تعلق ہے تو چلو مدین کے کسی شہزادے پر عاشق ہو جاتی. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. بڑی سخت غلطی کی ہے اس نے, بہت ہی معاذ اللہ گھٹیا سوچ, نیچ عورت ہے یہ. ہم تو سمجھتے تھے بڑی اونچے خاندان کی. ہر ایک کا اسٹیٹس ہوتا ہے نا بھائی, عاشق ہونے سے پہلے آدمی سوچتا بھی ہے تو یہ کہیں میری عزت تو خراب نہیں ہو جائے گی, کوئی اس کا فیملی اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. تو یہ چرچے شہر میں شروع. اب اس میں ملکہ نے اپنی بہت ہی انسلٹ محسوس کی, بےزتی, کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار, میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی گندی عورت ہے, عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں. تو اس نے کیا کیا, قرآن کہہ رہا ہے فلما سمعت بمکرہن, جب ان کا مکر سنا کہ میرے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس نے ارادہ کیا کہ ان سب کو میں یوسف کی زیارت کراؤں گی. بولیں گی کہ یہ ہے, اگر اس کا یہ تمہارے ساتھ رہتا تو تمہارا کیا حال ہوتا, مجبور ہوں, معذور ہوں. اور ان کو بلا کے دعوت کر کے ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دیں, یہ پھل کھاٹو اور کھاؤ. اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام گزرے ہیں, قطعنا ایدیہن, جیسے ہی ان کی نظر یوسف پہ پڑی, پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں زخمی کر لی, کاٹ ڈالی. قلنا, اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ شخص انسان, ہم نے انسانوں میں ایسا خوبصورت نہ سوچا نہ کبھی دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم, آسمان کا کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے. جیسے ہی ان عورتوں نے کہا نا, ان کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ ہے, ان کے کہا ایک بندہ ہے وہاں سے گزر جائے گا, ذرا اس کو دیکھو. تو وہ تو سمجھی پتہ نہیں کون ہے. تو فوراً بادشاہ کی بیوی نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی, یہ ہے وہ. اور پھر اس نے برائی کا اظہار کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, یہ بچ نکلا ہے, اور اب میں بمانگے دہل اعلان کروں گی کہ اپنے عشق کا جو اس نے نا سب کے سامنے اظہار کیا عورتوں سے, کہ اب مجھے اس سے عشق کے اظہار میں کوئی عیب, کوئی بے عزتی کا خطرہ نہیں ہے. اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ عورتیں بھی اس طرح برائی میں ساتھ دے رہی ہیں, تو آپ دیکھو ایک نوجوان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے یہ, کتنی. اور وہ جو عورتیں بادشاہ کے دربار میں آئی ہوں گی وہ بھی اونچے خاندانوں کی ہوں گی, شاہی محل میں جن کی دعوت ہے. یوسف علیہ السلام ایسے موقع پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اگر میری بات اس نے نہ مانی تو میں اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گی. دیکھو اللہ یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں, کوئی اور ہوتا وہ کہتا اب تو میں کیا ہوں جیل میں. اس زمانے کے جیل تو بڑے سخت ہوتے تھے, ڈال کے بھول جاتے تھے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈال کے بادشاہ بھول گیا تھا. ایسے موقع پر کس قدر انسان برائی کی طرف مائل ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب جیل کی دھمکی سنی تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب السجن احب الی, اے میرے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اے اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہ کی, اصب الیہن, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس جرم میں, یعنی زیادہ اپنے نفس پہ اعتماد بھی نہیں کر رہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ تو بچا مجھے اس جرم سے. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہ ربہ, رب نے ان کی دعا سن لی اور ان کو برائی سے بچا لیا. اب بات پھیل چکی تھی, بادشاہ کی بدنامی ہو رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر یوسف کی غلطی نہیں تھی تو یوسف کو محل میں رکھا ہوا کیوں ہے.
تو بادشاہ نے اپنی رائل فیملی کی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹری میں بھیج دیا کہ نہیں جی، تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی غلطی تھی. اب یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے ہیں، کئی سال جیل. کیا حال ہوگا ان کا وہاں پہ. ادھر کنویں سے نکلے، ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت. ایک دن کیا ہوا، دخل معہ السجن فتیان، دو نوجوان آپ کے پاس جیل کی کوٹری میں آئے اور کہنے لگے کہ خواب سنایا کہ ایک نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا انگور نہ چھوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا سر پہ ٹوکری اور پرندے اس سے وہ کھا رہے ہیں روٹی. وہ دونوں قیدی تھے. تو وہ آ کے کہنے لگے کہ اس خواب کی آپ ہمیں تعبیر بتائیں. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی جہاں بھی رہتا ہے وہ اپنا اثر، حالانکہ ان کو تو نہیں پتا تھا یہ پیغمبر ہے کیا. وہ کہہ رہے یار یہ نوجوان کیا لگ رہا ہے، کیا ہو گیا یار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے کچھ دن اس کی صحبت میں رہنے سے یقین آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، نیک ہے. اور جو دو نمبر ہوتا ہے تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، گمار ہے. تو انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اس محل میں کیا لگ رہے ہو، اس جیل میں کیا لگ رہے ہو، نیک آدمی. حالانکہ وہ کافر تھے لیکن پھر بھی جانتے تھے کہ شریف کون ہوتا ہے، بدماش کون ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ یہ دو اب آئے ہیں، ان کی حاجت ہے، خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے اپنے معجزے دکھائے ان کو. اور معجزے دکھانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو ہم توحید پر، ان کو توحید کی تبلیغ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع. جیل میں بھی پیغمبر کی کوشش کیا ہے کہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، کہ ابھی یہ میرے محتاج ہے نا، اب جو میں کہوں گا یہ سنیں گے. ویسے ہی آپ کسی کو پکڑ کے سمجھانا شروع کر دیں، بولے گا بھائی کیوں فری ہو رہے ہیں مجھ سے. لوگ کہتے ہیں نا محتاج ہو کے آئے گا، اب آپ جو بات کرو گے یہ غور سے سنے گا. تو تقریر شروع کر دی یوسف علیہ السلام نے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے سارے خدا جن کو تم نے معبود بنا لیا وہ بہتر ہے یہ ایک وہ جو سب پر غالب ہے. ایسی خوبصورت تبلیغ کی، یہ پورے رکوع میں ہے یہ. پھر ان کے بعد تعبیر بتائی کہ جو انگور نچوڑ رہا تھا اس کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی اور اس کی لاش لٹک کے سڑ جائے گی اور پرندے اس کی کھوپڑی سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے. اللہ نے آپ کو معجزاتی طور پر خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا تھا. اور یہ بھی کہہ دیا جس کو جو رہائی ہونے والی تھی نا، کہا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب کسی مصیبت میں ہو تو نکلنے کے تمام اسباب اختیار کریں. یوسف علیہ السلام دیکھا بھی میں نے اس کی ایک خواب کی تعبیر بھی کر دی، یہ تعبیر بھی سچی نکلے گی تو اس پر میرا ایک احسان ہے، تو اس سے سفارش کرو گے جا کے بھائی کیا کر بادشاہ کو بول تم تو ڈال کے بھول ہی گئے ہو جیل میں، کچھ تو خیال کرو. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو اب آپ نہ کسی سے سفارش لگوا رہے ہیں نہ کسی سے فون کر رہے ہیں. بولے بھائی اللہ نے جب تک جیل میں رکھنا ہے جیل میں رکھے، نکالنا ہو تو اللہ نکال دے. کیا خیال ہے، مرنا ہوگا تو مر جائیں گے، زندہ رہنا ہوگا تو. ابھی افطار میں کیا پڑھ رہے ہیں، پوری 7 اپ پی رہے ہیں یار، وہ گردے خراب ہو گئے. بھائی جب لکھے ہوئے ہیں نا خراب ہونا، تو لکھے ہوئے جب ہوں گے تو وہ خراب ہو کے رہیں گے. جب مقدر میں مرنا ہوگا تو مر کے رہیں گے. تو ٹھیک ہے پھر مقدر میں عشاء کی نماز ایسے لوگوں کے. ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے کہ افطار میں اس نے پوری کولڈ ڈرنک کی پوری 1.5 لیٹر کی بوتل پی گیا، ایک آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوا ہے اور مر گیا. یہ کسی ابھی واقعہ ہوا ہے لیٹسٹ. تو یوسف علیہ السلام وہ ٹہل گئے نا وہ کیا کیا انہوں نے، چلے گئے اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے. سمجھا کے تھک رہے ہیں، ہم بیانات بھی کر رہے ہیں بھائی نہیں کرو یہ کام، روزہ ان چیزوں سے افطار مت کرو. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ جا کے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. قرآن کہتا ہے وہ کم بخت تذکرہ کرنا بھول گئے، کیونکہ جب کام ہو جاتا ہے نا انسان کا، پھر وہ یہ انسان کی فطرت ہے، کام ہو گیا تو اب کون جیل میں تو نکل گیا نا، مجھے کیا پڑی، بھول گیا. اور یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر مزید آزمائش تھی. فلبث فی السجن بضع سنین، مزید چند سال آپ جیل میں پڑے رہے. کوئی امید نہیں ہے نکلنے کی، جو ایک امید تھی وہ بھی ختم. لیکن اللہ کیسے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے اسباب یہ اللہ بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں ان کے ظاہری ناکامیوں کو مت دیکھو. والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوگا. پریشان مت ہو، انجام ان کا اچھا ہوگا.
تو بادشاہ صاحب کو ایک دن خواب آیا, اٹھے وہ, کہنے لگے, اپنے درباریوں کو جمع کیا. وہ بھی کوئی عجیب سا خواب آتا ہے نا تو تعبیر پوچھتے تھے, یہ نہیں کہ ہر وقت فون کر کر کے فالتو سانس آ رہی ہیں, آج مجھے خواب میں سانپ آیا, بچھو آیا. ان خوابوں کو وہ بھی لفٹ نہیں کراتے تھے. نند آ گئی, جٹھانی نے ایسا بول دیا خواب میں, اس کی تعبیر کیا ہے, تو ان خوابوں کو وہ بھی لفٹ نہیں کراتے تھے. تو خواب آیا کہ انی ارا سبع بقرات سمان, لوگوں کو جمع کیا. بادشاہ حیران ہوا نا, اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایسے ہی خامخواہ کا خواب نہیں ہے, کوئی اس کی تعبیر ہوگی. جب بہت عجیب سا خواب آتا ہے نا, انسان کو خود احساس ہو جاتا ہے. تو اس نے درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 باریک کونپلیں خشک وہ 7 ہری کونپلوں کو کھا رہی ہیں. اور ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم بتاؤ کچھ تعبیریں جانتے ہو تو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا یہ ساڑی اقلچ, ان کو کیا 7 موٹی گائیں. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا, جو چیز انسان کو آتی نہیں ہے نا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں پتا, بلکہ وہ فنٹر بننے کی کوشش کرے گا. اپنی جہالت کا اعتراف کر لینا یہ آدھا علم ہے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی آپ بول دیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جو چیز نہیں آتی تو یہ نہیں کہنا مجھے نہیں پتا. لہذا انہوں نے بھی نہیں کہا ہمیں نہیں پتا, بلکہ کیا کہا, اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. اصل میں ایکچولی آپ سارا دن پی ٹی آئی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کبھی ادھر ایک کا بیان آ رہا ہوتا ہے, کبھی فلانا کا, کبھی جمعیت کے بارے میں آپ کو بریفنگ دینی ہوتی ہے, مختلف قسم کی تقریریں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ رات کو جب آپ سوئے ہیں تو وہی الٹے پلٹے گائیں, موٹی پتلی دبلی, اس طرح کی چیزیں خواب میں آ رہی ہیں. شیر کھا رہا ہوتا تو چلو کوئی بات بھی ہے, گائیں بھلا گائے کو کہاں سے کھائے گی. حالانکہ گائے میں اشارہ تھا, گائے کیا کھاتی ہے, چارہ. گائے کیا کھاتی ہے, چارہ. تو اس میں کچھ اشارے تھے اس طرف کہ پیداوار کا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. 7 کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چارہ کیا کر دیں گی, کھا کے, کیونکہ جانور کا ہرا بھرا ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ بارشیں برس رہی ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, مجھے نہیں, میں نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا, میرا ایک ذوق کہتا ہے کہ بھئی یہ شاید اس لحاظ سے یہ تعبیر بنتی ہو. جب بارشیں نہیں ہوتی نا جانور کیا ہو جاتے ہیں, پہلے زمانے میں کھڑا کر کے تھوڑی باندھتے تھے جانوروں کو, تو بارشیں ہوتی تھی تو چرتے تھے وہ. تو یہ اس طرف اشارے مل رہے تھے. تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام, اصل میں پراگندہ خیالات ہیں الٹے پلٹے, اس اور وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور اس قسم کے جو الٹے پلٹے خواب ہیں نا ہمیں ان کی تعبیریں, ہمیں کوئی اچھا خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن جب یہ بات چلی ہے تو وہ بادشاہ کو جو شراب پلاتا تھا نا اس کو ایک دم یاد آ گیا, اس نالائق کو یاد آ گیا کہ یار میرے بھی خواب کی ایک بندے نے تعبیر بتائی تھی جو بالکل ویسی نکلی تھی. تو فوراً بادشاہ سے کہنے لگا مجھے بھیجو, ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے لیکن وہ جیل کے اندر ہے. بادشاہ نے کہا جا بھائی. جیسے ہی وہ آیا ہے اب کیسے تمیز سے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست. ابھی تک تو بھول گیا تھا, اب دوبارہ مطلب پڑا ہے تو القابات بھی لگ رہے, اے میرے دوست, افتینا فی 7 بقرات سمان, ذرا فتوا تو دو. افتینا کا معنی ہوتا ہے فتوا دینا, یعنی بتاؤ کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں, 7 پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ایسے خوشے جو ہیں وہ 7 سبز خوشوں کو کھا رہے ہیں, جلدی سے بتاؤ میں جا کے بادشاہ کو بتاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتائی, تزرعون 7 سنین دأبا, 7 سال تم اپنی فصل کو اگاؤ گے, اور اس میں سے تم نے کیا کرنا ہے, اسٹور کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد اگلے 7 سال قحط پڑے گا. یاکلن ما قدمتم لہن, اور یہ اگلے 7 سال وہ پچھلے 7 سال کا جتنی اسٹوریج تھی نا وہ سب کو کیا کر جائیں گے, ہڑپ کر جائیں گے. لہذا پہلے 7 سال اگر تم نے جمع کر کے نہ رکھا تو اگلے 7 سال قحط سے ہلاک ہو جاؤ گے, تو جمع کر کے رکھو اس کو. پھر 7 سال کے بعد قحط ختم ہوگا, ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون, پھر بارشیں برسیں گی اور لوگ پھلوں کو نچوڑ نچوڑ کے ان کے رس پیئیں گے. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو بڑا حیران ہوا, کیونکہ وہ ملک کو تباہی سے بچا لیا نا انہوں نے. بادشاہ نے کہا ایتونی بھی, اس کو لے کر آؤ, یوسف کو کیا کرو, لے کر آؤ. اب کئی سال جیل میں پڑے ہوئے ہیں, جیسے ہی نمائندہ آیا
تو فوراً چلے جانا چاہیے تھا، لیکن فرمایا نہیں، اسألہ، بادشاہ سے پہلے جا کے کہو کہ ان عورتوں کو جمع کر کے پوچھے کہ غلطی کس کی تھی، کیونکہ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ کو میری ضرورت ہے، اب میں اپنی ضرورت سے فائدہ اٹھا کے اپنی، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، انبیاء کو پیسوں کا خیال نہیں ہوتا، انبیاء اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے، کیونکہ نبی پر کی عزت پہ آنچ آئے گی تو اس سے وہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ کام کیا ہو جائے گا؟ متاثر، لوگ کہیں گے یہ تو ان پر تو الزام لگائے، تو فوراً کہا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ذرا ان سے جا کے پوچھو۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کھلے عام اعلان کیا سب کو، یعنی اصل تھا کہ سب کو اعلان کروا دینا اپنی پاک دامنی کا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہیا انا راودتہ عن نفسی الان حصحص الحق، کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے، میری غلطی تھی اور ہم نے اس کو نیک اور صالح پایا ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس نوجوان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ ایک بات خوب یاد رکھو، پیغمبروں کی تو براءت کا اللہ اعلان کروا دیتے ہیں، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر الزام لگے تو اللہ اس کی براءت لازمی اعلان کروائیں، اس لیے کبھی جھوٹا الزام بھی لگ جاتا ہے اور اس کی براءت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، لوگ خام میں لوگوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بدگمان۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نیک آدمی پر بھی تہمت لگے تو اللہ اس کی صفائی کا انتظام کرے، کیونکہ اصل بدلہ اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ آخرت۔ پیغمبروں کا اللہ انتظام کرتے ہیں کیونکہ پیغمبر کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بعض شرارتی عورتیں بہت نیک لوگوں کو نا جالوں میں گھیر کے کیا کر دیتی ہیں؟ رسوا کر دیتی ہیں، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتی، ایسا اس کو گھیر دیتی ہیں اور وہ عبرت کا کیا بن جاتا ہے؟ نشان۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو اللہ اس کی سچائی کو اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ تو بھائی اللہ نے کب کہا ہے؟ دنیا میں ظلم ہوگا، کبھی اس ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور بسا اوقات نہیں ملتی، آخرت میں ملے گی، اور بعض دفعہ صحیح الزام بھی لگتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے غلطی لگ رہے ہیں، لیکن یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے کہ محض پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کبھی بھی کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک اصول ہے کہ کسی کی ذاتیات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الزام لگا بھی ہے تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بولو بھائی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیا خیال ہے؟ وہ پیغمبر تھوڑی ہے، غلطی ہو بھی گئی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یاد رکھو یہ مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، یہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولویوں کے لیے بھی، اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو اس کی عزت کا جنازہ مت نکالا کرو، اول تو بسا اوقات پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی گئی تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، چاہے مولوی ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کی غلطی پہ کیا کرو؟ پردہ ڈالو، اس کو ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی کسی شخص کی برائی کو دیکھ کے خوش مت ہو، ایسا نہ ہو اللہ اسے بچا لے اور اس جرم میں تمہیں مبتلا کر دے۔ جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے نا، اکثر اسی جرم میں اللہ اس کو مبتلا کروا دیتے ہیں شیطان کے ذریعے۔ تو خیر، یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا، آگے یوسف علیہ السلام چونکہ اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں تو اس میں ایک تھوڑا سا نا شائبہ ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو آگے کہہ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو کبھی بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی گناہوں کی طرف لے کے جانا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پر میرے رب نے رحم کیا، تو میرے رب کی رحمت ہے جو مجھے اس نے بچا لیا، اگر وہ نہ بچاتا تو ہم بھی گناہ میں، کیونکہ بار بار جب انسان صفائی پیش کرتا ہے نا تو اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ گویا ہم تو بہت ہی نیٹ کلین ہیں، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ تو دیکھو پیغمبر کے کلام میں کتنی احتیاط ہے کہ صفائی بھی بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ رہا، میرا اپنا آپ تو برائی ہی کی طرف لے کے جائے گا، یہ رب کی رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے اس رب نے مجھے بچا لیا۔ تو پھر صفائی اتنی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے صفائی بیان کر رہا ہوں، انی لم اخنہ بالغیب، جس بادشاہ نے اپنے محل میں مجھے ٹھکانہ دیا تھا میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، وہ بدگمان ہوگا کہ ہم نے تجھ پر احسان کر کے اپنے گھر میں رکھا اور تو نے میری ہی بیوی کے اوپر غلط نظریں ڈالنا، اس کو کہتے ہیں نمک حلال ہونا۔ آج کیا ہوتا ہے، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی کو ٹوپی کرا کے نکل لیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو بہت عقل مند اور
ذہین اور نوجوان اور انتہائی شریف انسان ہے. تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، اس کو لے آؤ، استخلصہ لنفسی، اسے میں اپنے دربار میں اپنے لیے رکھ لوں گا، حکومت میں اپنے ساتھ شریک کر لوں گا. یعنی شرکت کا مطلب وزیر بنا دوں گا مشوروں کے لیے، کیونکہ صحیح گائیڈ کرنے والے لوگ مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. الٹے آپ کو مشورے دینے والا مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے، جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو بادشاہوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی انہیں صحیح گائیڈ کرے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو، فلاں سیاسی لیڈر کو فلاں نے مروا دیا، فلاں کو فلاں نے مروا دیا مشورے دے دے کے. تو یہ ہوتا ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت دینے کا اس نے ارادہ کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنا دو، یعنی وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ انی حفیظ علیم. جو بھی وزیر خزانہ ہوتا ہے نا، اس میں دو کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. ایک خود امانت دار ہو، ورنہ خزانے خود ہی کھائے گا. جیسے ہمارے وزرائے خزانہ، جو ابھی والے کی بات نہیں کر رہا، ابھی والے تو کیونکہ ابھی وہ ہیں نا، ابھی ان کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں. جو گزر گئے ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو آئندہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پھر وہ بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گے. تو حفیظ کیا مطلب؟ پیسہ اسی کے پاس رکھوایا جا سکتا ہے جو خیانت نہ کرے. تو بتا دیا کہ میں 1 روپیہ بھی ناجائز استعمال نہیں کروں گا. علیم، یہ بہت اہم چیز ہے، اور میں اس علم کو جانتا بھی ہوں. میں اس علم کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے. یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ بھی ایک علم ہے. یہ بھی اللہ کسی کو فراست دیتے ہیں. اب تو بڑے بڑے پیمانے پر جو مالی لین دین ہوتے ہیں، اس میں اکاؤنٹنگ کا علم باقاعدہ ایک علم ہے جو سکھایا جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اکاؤنٹنگ کا علم پہلے سے جانتا ہوں، ماہر معیشت ہوں. اکنامکس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، کون سا کہاں کرنا ہے. تو قحط پڑنے والا ہے تو اس میں تو ملک کو ضرور، جب کھلا کھاتا ہوتا ہے نا آپ کے پاس، تو نوٹ اٹھا کے کچرے میں پھینک بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب قحط پڑنے والا ہے تو پھر کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے. اور پھر مصر میں قحط پڑے گا، صرف مصر میں نہیں بلکہ ارد گرد کے جتنے ایریاز ہیں، ملک ہیں، ان میں بھی پڑ جائے گا. تو ساری یعنی آباد دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا محتاج ہوگا. تو ہمیں اس میں کیا ہوگا کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. یعنی ہم راشن کو بیچنا شروع کر دیں گے. راشن کو کیا کریں گے؟ بیچیں گے. تو اس سے مصر کیا ہوگا؟ اور مضبوط، کیونکہ راشن صرف ہمارے پاس ہوگا. تو بادشاہ نے یہ پیشکش فوراً قبول کر لی کہ خزانے پہ تو کوئی نیک آدمی ہی ہونا چاہیے. بھائی خزانے پہ کون ہونا چاہیے؟ جنرل اسٹور کے ڈبے پہ ہمیشہ نیک آدمی کو بٹھاؤ. کرسی پہ بے شک کوئی بھی بیٹھ جائے، لیکن ڈبے پہ کون بیٹھے گا؟ کیونکہ ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں سامنے. جتنا وہ کھاتا ہے نا جو ڈبے پہ، جس نے آپ کو کیش کے لین دین کے لیے رکھا ہوا ہے، اتنا چور نہیں کھاتے. یہاں تک کہ اب آپ اگر جانوروں کے چارے کی دکان کھولتے ہو نا، اس پہ بھی نیک آدمی رکھو. ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے بکروں کے دانے کی دکان کھولی، اس میں ایک بندہ بٹھا لیا، وہ دانا کھاتا رہتا تھا، آدھے بورے کھا جاتا تھا ایک مہینے میں. بھائی باجرہ ہے نا، مرغیوں کا دانا، تو باجرہ کھا رہا ہے، جب بھی چلتے پھرتے وہاں سے باجرہ کھا رہا ہے، وہاں سے چنے کی دال کھا رہا ہے. کہہ رہا ہے آدھا بورا تو یہی کھا جاتا تھا. تو یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. اور قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. بادشاہ کی موت ہو گئی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا، ظاہر ہے مرا ہی ہوگا، ورنہ بادشاہ اتنے آرام سے چھوڑتے تھوڑی ہیں کرسی. وجاء اخوۃ یوسف، پوری آباد دنیا میں جو ارد گرد کی تھی اس میں قحط پڑ گیا. یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط. خبریں مشہور ہو گئیں کہ مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جو لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہی ہے.
قافلے آتے تھے اور پیسے دے کے, درہم اور دینار دے کے فی کس کے حساب سے غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا کہ جس گھر میں جتنے افراد ہیں اس کو اتنے بورے راشن کے ملیں گے, افراد کے لحاظ سے. یہ ایک مینجمنٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کو تمیز سکھاتا ہے. اول پھول زندگی یہ توکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے کماؤ اڑاؤ, گنو نہیں, اللہ دینے والا ہے. گننا شروع کر دیا تو کیا ہوگا, برکت ختم ہو جائے گی. غلط ہے یہ. ایک گننا وہ ہوتا ہے جو پیسے کی محبت میں ہوتا ہے, ہر وقت گنتا رہتا ہے کتنے پیسے جمع ہو گئے, کتنے پیسے, اور خرچ نہیں کرنا اس کو. یہ گننا حرام ہے. ایک گننا وہ ہوتا ہے تاکہ اسراف اور تبذیر سے بچ سکیں. اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ اسراف کیسے ہیں؟ اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ نہ ہو جائے. بھائی جب گنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ میرے گھر میں کتنے ٹماٹر آ رہے ہیں, کتنے پیاز آ رہے ہیں, کتنا شادیوں پہ اڑا رہا ہوں میں, یعنی بچیوں کی, صحیح ہے, اور کتنا میں بیٹوں کی یا بچیوں کی یا کتنا فضول اڑا رہا ہوں. میری انکم اتنی ہے نہیں اور اڑا زیادہ رہا ہوں, تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی. اور دوسرا تبذیر سے بچت ہوگی. تبذیر کہتے ہیں کہ اڑا تو اپنی انکم کے اندر ہی رہا ہے مگر غلط جگہوں پہ اڑا رہا ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کیلکولیشن کرو گے, جب آپ کو پتا چلے گا یار اتنے میں نے غل غپاڑوں میں اڑا دیے, کیلکولیشن سے پتا چلے گا کہ یار اتنے پیسوں میں تو میں عمرہ کر سکتا تھا جو میں نے برگر اور پیزا میں اڑا دیے ہیں. اتنے پیسوں میں تو میں اگر یہ بچا کے رکھتا جو میں نے گٹکے اور پان میں اڑا دیے ہیں, اگر یہ اتنے پیسے میں بچا کے رکھتا تو 6 مہینے میں ایک سیمسٹر کی فیس نکل آتی. یہ کر لیتا, وہ کر لیتا, گاڑی خرید لیتا, موٹر سائیکل خرید لیتا, بہت کچھ. یہ مجھے تجربہ ہے. جب آپ آڈٹ کرتے ہیں اور آپ ہر چیز کو مینج کر کے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے خرچ کرنے میں کہاں کہاں ایرر ہے. ایسے سمجھائیں یار, یہ باتیں پولیس کا کام تھا سمجھانا, جو میں سمجھا رہا ہوں آپ, اور پولیس سمجھاتی ہے تو فوراً سمجھ میں آ بھی جاتا ہے. مولوی صاحب سمجھاتے ہیں تو کون سمجھے گا بھائی. تو اس لیے کیلکولیٹ کرنا چاہیے ارننگ کتنی ہے اور خرچ کتنا کرنا ہے. ہاں ایک اشکال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو فرمایا, حضرت عائشہ کو فرمایا, لا تو کی فیوقع علیک, روک کے مت رکھو, گنو مت, اللہ بھی پھر گن گن کے دے گا. اشکال ہوتا ہے نا. تو بھائی یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے, کیونکہ وہ اتنا اعلی معیار پر تھے کہ ان کو اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو وہ پریشان نہیں ہوتے, تو کوئی بات نہیں ملے, کوئی اگلی دفعہ مل جائے گا. ایسا ظرف اگر ہے کہ اڑاؤ اور کل کھانا نہ ملے, روٹی نہ ملے, تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, کوئی بات نہیں, بھوکے سو جاؤ. اتنا ظرف اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا ظرف مارکیٹ میں آج کل ہے نہیں. اور شریعت نے ہمیں اس مقام تک اور اس معیار تک توکل کا مکلف بھی نہیں بنایا, یعنی شریعت نے ہم پہ واجب بھی نہیں کیا ہے کہ اتنا توکل کرو. تو ہمیں نارمل جو اسلام کی جو بیسک جو نارمل تعلیمات ہیں نا نارمل لوگوں کے لیے, اسی کو فالو کرنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو نا, صرف افطاری میں خربوزے کے پیسے نہ ہوں, اس پہ لوگوں سے قرضے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج خربوزہ نہیں ہے گھر میں. تو ایسے لوگوں کو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اپنے خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے میں کسی کے یہاں پہلے رہا کرتا تھا, 8-10 سال پرانی بات ہے, تو کرائے پہ رہتا تھا. تو وہ مالک مکان ایک دن آئے, اچھی بلی ان کی تنخواہ تھی یار, مجھے آ کے قرضہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں نے دے دیا. پتہ چلا جی خربوزے لینے گئے تھے, یہ اتنے سارے خربوزے اٹھا کے لائے. خربوزوں کے لیے کیا مانگا, قرضہ مانگا افطاری میں, رمضان میں. تو اس لیے میں جو باتیں کر رہا ہوں نا میں ایسے ہی پھینک نہیں رہا, اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے. تو اس لیے ہر چیز کو کیا کرنے کا حکم ہے, تمیز سے لے کے چلو. اس سے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس کتنا ہے, اور پھر اس میں صدقہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. پھر صدقہ کیا کرو خوب کہ بھائی میری اتنی ارننگ ہے کہ میں تھوڑا سا روک کے صدقہ بھی کر سکتا ہوں. پھر وہ نکالو, دے دیا, ادھر بھی دیا, ادھر بھی دیا, ادھر بھی دیا. صدقہ تو خیرات سے تو خوب کرنا چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, انی حفیظ علیم, میں جانتا ہوں یہ علم. کیا مطلب؟ کیلکولیشن کا علم جانتا ہوں, معیشت کا علم جانتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کھلانے والا ہے, اڑاؤ یار,
دیکھا جائے گا جب 7 سال قحط آئیں گے, دیکھا جائے گا یار, اڑاؤ کھاؤ, جس اللہ نے آج دیا ہے کل اگلے 7 سال میں بھی وہ کھلا دے گا. یہ نہیں کہا. یہ میں اس لیے بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ دینداروں میں یہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں. دینداروں کو نا پورا فارمیٹ کر کے نئی ونڈو ڈالنے کی ضرورت ہے. اتنے بگڑے ہوئے ہو گئے ہیں, بہت سی چیزوں میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کے وائرس نکالنا آسان نہیں ہے. اسپرے سے کام نہیں چلے گا. تو اب جب پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہوئے, اچھا اس میں یہ بھی دیکھو, لوگ پلاننگ کرنے کو بھی توکل کے خلاف سمجھتے ہیں, فیوچر کی پلاننگ. یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی کہ قحط آئے گا, تو پہلے سے پلاننگ کر لی نا کہ بھائی اگلے 7 سال کی تم نے کیا کرنی ہے, تیاری کرنی ہے. تو پتہ چلا پلاننگ کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے, اور اگلے 7 سال کی تیاری کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں ایک اہم بات ہے جس پر میں کسی اور وقت بیان کروں گا, ابھی نہیں کیونکہ موضوع چینج ہو جائے گا, وہ یہ کہ ان چیزوں میں اعتدال ضروری ہے, وہمی نہ بن جائیں. جیسے کمانا ضروری ہے نا, آپ توکل کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا تو ناجائز ہے. کمانا ضروری ہے, اسباب ہے نا کمانا, لیکن کمانے میں کیا ہے, اعتدال. اتنا ٹائم کمانے میں لگاؤ کہ صحت کا خیال نہ رہے, یہ توکل کے خلاف ہے. اتنا ٹائم کمانے میں لگا دیا کہ بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا آپ کے پاس موقع ہی نہیں مل رہا, یہ توکل کے. ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے, تم پہلے تمام حقوق ادا کرو, اپنی جان کے بھی اور جو لوگ تم سے متعلق ہیں ان کے بھی, اس کے بعد جتنا ٹائم ملتا ہے کماؤ. اللہ نے اگر رزق کھولنا ہوا تو اسی میں کھول دے گا, اور اتنا دے دے گا جتنا 24 گھنٹے کمانے والوں کو دیتا ہے. یہ ہے اللہ پہ نظر کا مطلب. اور اگر آپ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور کمانے میں دن رات ایک کر دیے, یہ توکل کے خلاف ہے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہو کہ میری محنت سے ملے گا, سمجھ رہے ہو, تبھی تو محنت کو فوکس کر رہے ہو, اللہ کے احکام کو فوکس نہیں کر رہے. تو مسلمان کہتا ہے کہ ملے گا اللہ سے, لیکن اللہ نے چونکہ محنت کا حکم دیا اس لیے ہم اللہ کے کہنے پر محنت کر رہے ہیں. تو اس میں اعتدال. صحت کے معاملے میں بھی اعتدال. میں بھی صحت کے فضائل پر بیان کرتا ہوں کہ صحت بہت ضروری. کولڈ ڈرنک نہ پئیں, ٹماٹر کے چھلکے مت کھائیں, چائے نہ پئیں, کافی چھوڑ دیں, وغیرہ وغیرہ, بہت سارے میرے بیانات ہیں. لیکن اس میں بھی کیا ہے, اعتدال. اتنا زیادہ صحت کا خیال کہ مائیکل جیکسن کی طرح اپنے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا لوگوں سے کہ جراثیم نہ لگ جائیں, یہ باولے ہونے کی, بولو بھائی, دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ باولے ہو گئے ہو. آپ کو کسی کتے کے کاٹنے کی ضرورت, بلکہ آپ اگر کتے کو کاٹو گے نا وہ باولا ہو جائے گا. اتنے باولے ہو گئے ہو آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اعتدال. صحت کے معاملے میں بھی کیا ہے, اعتدال. بھائی سرسری طور پر یہ کھانے پینے میں احتیاط, پیزا میزا چھوڑ دیا, یہ سب چیزیں چھوڑ دیں, واکنگ کی, جاگنگ کی, اپنا آرام سے فٹ فاٹ, پھر بھی بس اتنا کافی. باقی یہ کہ اس کو چھینک آ گئی تو 6 کلومیٹر دور بھاگ گئے, ہاتھ نہیں ملانا, بچے کو پیار نہیں کرتے کہ جراثیم نہ لگ جائیں, یہ سب بے وقوفوں والی حرکتیں. دستانے پہن کے ہاتھ میں رکھنا, یہ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس موضوع پر جاؤں گا, بہت بات لمبی ہو جائے گی, ٹاپک سے رہ جاؤں گا. تو خیر, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کون آ گئے, بھائی بھی آئے. 9 بھائی تھے, 11 بھائی تھے, لمبے تڑنگے. ودخلوا وجاء اخوۃ یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی محل میں داخل ہوئے راشن لینے کے لیے. فعرفہم, یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کے فوراً پہچان گئے. وہم لہ منکرون, اور وہ اپنے بھائی کو, ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوگا یہاں پہ. جب یوسف علیہ, اچھا بنیامین, یہ بنیامین اور زلیخا کا جو نام ہے یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے, یہ آسمانی کتابوں میں ہے. تو تاریخی چیز ہے, آسمانی کتابوں سے یہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. البتہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ, یعنی یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ والدہ نہیں تھی بلکہ خالہ تھیں, یہ 100% غلط ہے. وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں, حضرت یعقوب کی دوسری زوجہ تھیں وہ. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے چھوٹے بھائی جس کو بنیامین کہا جاتا ہے اس کو نہیں لے کر آئے, کیونکہ ابا بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے.
نہیں بھیجتے تھے, اعتماد نہیں کرتے تھے کہ جیسے یوسف کو کہیں کھو کے آ گئے اور ایسا نہ ہو اس کے ساتھ بھی یہ کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو میں دے رہا ہوں, لیکن جب تک تم اس بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آؤ گے میں اس کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. قالوا سنراود عنہ اباہ, کہنے لگے ہم اس کے ابا کو پھسلانے کی کوشش کریں گے, ہم ان کے ابا کو بہلانے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور بے فکر رہے, لا کے چھوڑیں گے ہم ان کو. یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی خادم تھا اس کو حکم دیا کہ انہوں نے جتنے پیسے دیے ہیں نا راشن کے, یہ سارے پیسے ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو. ابا سے کیا پیسے لینے بھائی, ٹھیک ہے, ابا سے کیا پیسے لینے, سارے پیسے راشن میں واپس رکھ دو. جب یہ قافلہ واپس گیا ہے تو ابا سے جا کے کہا ابا بنیامین کا راشن نہیں ملا. بادشاہ نے کہا ہے کہ اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ابا نے کیا کہا, لن ارسلہ معکم هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل, اس کے بھائی کے بارے میں تم پر میں نے اعتماد کیا تھا تو ایسے ہی میں تم پر اعتماد کر لوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو جب انہوں نے پونجی کھولی تو اس میں جب راشن کھولا تو اپنے پیسے واپس نکل آئے. تو ابا سے کہنے لگے دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے, ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے تو بھائی کے واپس کیوں نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, بھائی کو کیسے رکھے گا. تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے حتی تؤتونی موثقا من اللہ, مضبوط قسمیں جب تک نہیں اٹھاؤ گے نا کہ ہر قیمت پہ بھائی کو واپس لانا ہے اس وقت تک میں نہیں بھیجوں گا. 11 سب بھائیوں نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہم ہر قیمت پر اس بھائی کو واپس لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا مصر میں, وادخلوا من ابواب متفرقہ, بڑے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت بیٹے تھے, ایک دروازے سے جاؤ گے تو نظر لگنے کا بولو بھائی خطرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد بہت بڑی, 2 بچوں کو نظر, ابے بول لی کرو, بولتے کیوں نہیں یار, ایک تو بڑا مسئلہ ہے. 2-3 بچوں کو نظر, بہت ان بچے کوئی بچے ہی ہیں, اس کو بچے تھوڑی کہتے ہیں, بچوں کے نام پہ مذاق کہتے ہیں ان کو. تو ان کو تھا یار بیٹے ہیں 11, لوگ بولیں گے, اور بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں, لوگ بولیں گے کون ہے بھائی خوش قسمت جس کے فیملی پلاننگ والے پتہ کیا بتاتے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, اوف کتنی ٹینشن. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ جب 11واں بچہ پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, ایک دم سے 12 نہیں ہو جاتے, اور یہ ہمیشہ بچے رہتے نہیں ہیں, تھوڑے دنوں میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کر باپ کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں اور ماں کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اللہ فرماتے ہیں مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. اور بیٹیوں کو کیا فرمایا, والباقیات الصالحات خیر للذین آمنوا, یہ آخرت کے لیے کیا ہیں, ذخیرہ ہیں. تو بیٹیاں بھی ہیں زینت. بیٹیوں کو زینت اس لیے نہیں کہا کہ بیٹی نمائش کی چیز نہیں ہے, اور زینت ہمیشہ نمائش کی چیز ہوتی ہے. اس سے بھی عورت کے پردے کے حکام ثابت ہوتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رکھنے کی چیز ہے, دکھانے, زینت کہتے ہیں نا دکھانے کی. بھائی کرتے اچھے پہنے جاتے ہیں دکھانے کے لیے, چھپانے کے لیے. تو بیٹیاں عورت کے سامنے تو آتی ہیں, لیکن جو زینت بنیں گی وہ کس کے, یعنی جو ایک دنیا کے دکھانے کی جو زینت ہوتی ہے وہ کیا, فخر کی چیز, وہ کیا ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں. بیٹیوں پہ آخرت کی بشارتیں ہیں, دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا, اور یہ بھی کہا کہ ایک دل میں بس ایک کھٹک سی ہے وہ پوری کرنا چاہ رہا ہوں, ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے, لیکن اس میں بھی وہمی بننے کی ضرورت. گولے گنڈے والے نے بھی جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بزنس کو نظر نہ لگ جائے. بھائی یہ نظر لگا تھا تو یہ گولا گنڈا بن گیا تھا, ٹھیک ہے. آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا, اس کو نظر لگی ہے تو یہ کیا بن گیا, گولے گنڈے کا کاروبار بن گیا. اب اس کو مزید لگ کے یہ کدھر جائے, تو یہ وہم ہے بھائی. اسی طرح وہ حلیم کی دیب والوں نے, رکشے والے نے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو کیا بنا تھا, رکشا بنا تھا. وہ تو نظر لگتی ہے لیکن کوئی بہت ہی عجیب چیز ہو, ایک دم سے
لوگ اس سے مانوس نہ ہو, کسی کی ایک دم عزت ہونے لگے بہت زیادہ, یا کسی کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک دم ٹھیک ٹھاک پیسہ آ جائے. ابھی سائیکل پہ گھوم رہا تھا, ایک دم جہازوں میں اڑنا شروع ہو گیا اور لینڈ کروزر میں, اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے پھر شریعت میں اس کو نظر سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں اس. تو ورنہ کیسے کالے کلوٹے بیچارے بچے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن ناک بہہ رہی ہے, رال ٹپک رہی ہے, ماں باپ صبح شام اس کی نظریں اتار رہے ہیں کہ تم اللہ کا واسطہ اس کی نظر نہ اتارو. ٹھیک ٹھیک, ہاں ماں باپ کو تو سب بچے تو سارے پیارے ہی ہوتے ہیں, لیکن نظر ہر ایک پر نہیں لگتی ہے جو اتنے وہمی ہو رہے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی ایسی نعمت آئے, چاہے دینی نعمت ہو دنیاوی نعمت ہو, تو نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کسی عامل پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث میں دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں, سورہ فلق سورہ ناس کا دم کیا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نعمت کی نمائش ہر ایک کے سامنے نہ کریں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں تو نہیں اس کا خیال کرتے تھے کہ بیٹا یہاں, وہ تو سب شہر والے جانتے تھے ان کے 11 بیٹے ہیں. مصر میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا دوسری دفعہ جا رہے ہیں, تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ ہے. کون, اور پھر تھے بھی بڑے خوبصورت. یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا, تو کچھ تو لک آیا ہوگا نا بھائیوں میں. کیا خیال ہے بھائی, کچھ تو بھائیوں میں بھی آیا ہوگا نا, بھائی بھی تو کچھ مشابہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو جب یہ داخل ہو گئے, بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو بلایا اور اس کو آرام سے کہا کہ میں تمہارا بھائی کیا ہوں, یوسف, سگا بھائی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے بھائی اس بھائی پر بھی ظلم کر رہے تھے, اس بیچارے کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. تو کہا کہ اب تم بے فکر رہو اور مایوس مت ہو, اور بتا دیا کہ کسی بہانے سے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا. کیا بہانہ کیا, فلما جہزہم بجہازہم, یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے یوسف علیہ السلام. اللہ کا حکم تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو مزید آزمانا ہے. تو سارا راشن جب ان کا کیا ہے نا, تو بنیامین کے تھیلے میں پیالہ ڈال دیا بادشاہ کا. بنیامین کے تھیلے میں کیا ڈال دیا, بادشاہ کا پیالہ. جب یہ قافلہ چلا ہے واپس, ایک شخص نے ندا کی, ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو تم تو چور ہو. بادشاہ کا اتنا قیمتی پیالہ لے گئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ہو یا کوئی اونچے طبقے والا ہو, تو اس کو اپنے لباس اپنا پوشاک اچھا رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف. بولو یار, لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے اتنے پیوند ہوتے تھے اور ہمارے صدر کو دیکھو. ہیں بھائی, تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے صدر کو دیکھیں, لیکن کوئی اچھے عہدے پر ہو تو اس کے لیے اچھا لباس اچھا کپڑا. باقی حضرت عمر کے کیوں ہوتے تھے وہ ایک الگ بات ہے, شریعت میں یہ منع. حضرت معاویہ بہت اچھا لباس پہنتے تھے. لوگوں نے پوچھا, بلکہ امیر المومنین نے ان کو تنبیہ کیا, آپ اتنا اچھا, انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پہنوں گا, میری عزت نہیں ہوگی. یہ لوگ بادشاہ کی عزت نہیں کرتے اگر اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں لباس کی بہت اہمیت ہے. لباس سے انسان کی پرسنالٹی کا, آپ کتنے پہنچے ہوئے ہو, دھوتی بنیان پہن کے کہیں چلے جاؤ کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ایک ماحول کبھی, شریعت نے اس بارے میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہنو, شریعت نے آزاد رکھا ہے. باقی وہ حضرت عمر, ان کا مزاج ایسا تھا, ان کو دنیا سے طبعی طور پر نفرت تھی. تو اس لیے یہ بھی غلط ہے. حضرت حکیم اختر صاحب سے کسی نے, ابھی پھر وہ باتوں پہ بات چلی جائے گی, موضوع رہ جائے گا. تو وہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے, اچھا وہ پیچھے سے آواز ماری کہ تم کیا ہو, چور ہو. جب آواز ماری ہے کہ چور ہو, تو انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ, تم واللہ ما جئنا, اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد مچانے والے نہیں ہیں, وما کننا سارقین, اور ہم چور نہیں ہیں. یہ مجھے آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. کیا مطلب, ٹھیک ہے ہم نے جیلسی میں بھائی کو باپ سے دور کر دیا, لیکن پیغمبر کے بیٹے ہیں چور. چور تو بڑے نیچ اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, تھے تو بہرحال پیغمبر کی اولاد نا. اور حسد بھی کیوں ہوا, پیسوں کی وجہ سے نہیں, باپ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی تو انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. باپ کی محبت چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی لڑکی کے عشق میں حسد ہو رہا ہے کہ میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں, وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں, تو اس کی شادی نہیں ہو میری شادی ہو. آج کل ان چیزوں پہ حسد چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا حسد بھی کیسا خاندانی تھا.
باپ سے عشق اور محبت آج کل کس کو ہوتی ہے بھائی؟ کس کو باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ابا مجھ سے محبت کریں, اس سے محبت کم کریں. ابا اگر اس سے محبت کریں گے کرتے نا ابا جس سے مجھے وہ جو وہ ہے نا انٹی جہاں سیٹنگ چل رہی ہے. تو کیونکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں نا تو جیلیسی بھی کسی معمولی چیز پہ نہیں ہو رہی. پیغمبر باپ ہے اور اتنا تقوی والا, اس کا چہرہ یخلو لکم وجہ ابیکم, الفاظ دیکھو قرآن کے کہ اس بھائی کو کہیں کنویں میں ڈال دو, باپ سے دور کر دو, کوئی اٹھا کے لے جائے گا, دور ہو جائے گا باپ سے, تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا, تمہیں تمہارے باپ کی توجہ پوری ملے گی. حالانکہ جوان بیٹے تھے, جوان بیٹوں کو تو بوڑھا باپ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پر. وہ تو چاہتے ہیں کہ خام خام ابا کی ٹینشن ہی ہے آج کل لوگ, آج کل اللہ نہ کرے جو ذہن بنا ہوا ہے. تو جوان بیٹوں کو بوڑھے باپ کی کیا ضرورت, تبھی تو کہہ رہے ہیں نحن عصبہ, ہم مضبوط لوگ ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی خطائیں بھی خاندانی ہوتی ہیں, گھٹیا خطائیں بھی وہ نہیں کرتے. تو اس لیے جب میں آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی ما کننا سارقین, ہم لوگ چور نہیں ہیں. چور تو بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, ادھر سے وہ اٹھا لیا, ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی, پیغمبروں کی اولادیں ہیں. تو فوراً کہا کہ اگر تم لوگوں کے سامان میں سے نکل گیا وہ پیالہ اور تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو کیا سزا ہے. تو اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی ہے نا چور اس کا غلام بن کے رہتا تھا, خدمت کے لیے اسی کو حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, کہ جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے پیالہ اسی کو رکھ لو. ان کا تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے پیالے میں سامان میں سے پیالہ نکلے گا. تو قرآن کہہ رہے جب سب کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے میں سے پیالہ نکل آئے. تو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا, اے بادشاہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے, فخذ احدنا مکانا, کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. اب دیکھو کہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو, جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا غلام بن کے, یعنی گویا کہ چوری اس نے کی ہے مگر سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں دے دو سزا. کیونکہ اس کا بوڑھا باپ اس کی جدائی برداشت. دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں, باپ کا ابھی ایک غم ختم نہیں ہوا ہے, محبوب ترین بیٹا وہ چھین لیا, کتنا عرصہ لگ گیا, اللہ دوسرا بیٹا بھی چھین رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر مصیبتیں آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. آج بھی تھوڑی دیر پہلے کسی کا فون آیا, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, مجھ سے پتہ نہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوا, اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, ورنہ مولوی کو کدھر فون کرتے تم, کیا خیال ہے بھائی؟ مولوی کو کون فون, مولوی کو کون لفٹ کراتا ہے, مرنے پہ جنازہ ونازہ پڑھوا لیتے ہیں. تو شکر ہے خطرے نہیں کرواتے ہیں مولویوں سے, نائیوں سے کرواتے ہیں. سارے ایسے ایسے کام چھوٹے چھوٹے کس کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں, مولاناؤں کے. تو میں نے کہا بھائی اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی چھن گیا, وہ رو رہے ہیں کہ ہم میں کسی ایک کو رکھ لو. انہوں نے کہا نہیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, کیسے رکھ لوں, جس نے کیے جرم وہ اسی کو رکھے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا, جب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے, بڑا زور لگایا انہوں نے, تو یہ سب کنارے پہ جا کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے, یار مشورہ دو کیا کریں بھائی. قال کبیرہم, جو بڑا تھا نا بڑا بھائی, اس نے کہا الم تعلموا, تم جانتے نہیں کہ باپ سے کتنی مضبوط قسمیں لی تھی ہم نے, اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے, لہذا لن ابرح الارض, میں تو یہیں رہوں گا. بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ ہر دور میں اٹھایا جاتا رہا ہے. میں کیا میں گھر نہیں جاؤں, حتی یأذن لی ابی, جب تک ابا مجھے خود نہیں بلائے گا, او یحکم اللہ لی, یا اللہ مجھے موت نہیں دے دے گا, میں ادھر ہی پڑ جاؤں گا, مر جاؤں گا, کوئی بات نہیں, قحط سے مر جاؤں, بھوک سے مر جاؤں. ارجعوا الی ابیکم, تم سب جاؤ باپ کے پاس, فقولوا, اور جا کے کہو, یا ابانا ان ابنک سرق, ابا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے, وما علمنا وما شہدنا الا بما علمنا, ہم وہی کہہ رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے, اور ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ بیٹا
یہ کام بھی کر سکتا ہے, یہ حرکت بھی کر لے گا یہ. اور ابا کو کہو واسأل القریۃ التی کنا فیہا, ابا آ کے خود بستی والوں سے پوچھ لو, اور جو قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اللہ کی قسم ہم سچ بول رہے ہیں. پوری سمجھا کے نا, پوری کہانی ایسے جا کے ابا کو سمجھانا, ہم ادھر ہی ہیں آرام سے, ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. اب یعقوب علیہ السلام کدھر تفتیش کے لیے جاتے ہو, تو بوڑھے ہو گئے تھے. جیسے ہی بیٹوں نے آ کے یہ بتایا, جب یوسف علیہ السلام کی خبر دی تھی کہ بھیڑیے نے کھا لیا, تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کہا تھا, بل سولت لکم انفسکم امرا, جھوٹ بول رہے ہو, تم نے کوئی چیز خود سے کوئی کہانی گڑھ لی ہے. اور واقعی اس وقت یعقوب علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے. اب جب بیٹوں نے آ کے بتایا کہ ابا اس نے چوری کی اور ایسا ہو گیا, یعقوب علیہ السلام جانتے تھے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تھا, یہ بھی کیا کر رہے ہیں, گڑھ رہے ہیں. یہاں بھی وہی الفاظ, بل سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے نفسوں نے ایک نئی چیز گڑھ لی ہے. پہلے بھی کہا فصبر جمیل, صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب بھی کہا فصبر جمیل, صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب, حالانکہ اب وہ بیٹے اپنے خیال کے مطابق صحیح کہہ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم یقین کو نہیں جانتے, ہم قرائن کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں, اور وہ قرائن کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں. اب جب صبر جمیل کیوں, کہ بیٹوں کا کیا اکھاڑیں گے بھائی, بیٹوں کو کیا بگاڑ سکتے, کہاں سے نکلوائیں ان کو. تو کیا کہہ رہے ہیں, صبر, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا. اب زبان سے تو شکر کے الفاظ, صبر کے الفاظ, لیکن اندر کی حالت قرآن بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا بیٹا بھی گیا تو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, اپنے بیٹوں سے منہ موڑا اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر, وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, حزن سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور دل ان کا کیا کر رہا تھا, کڑ رہا تھا. تو ان کی جو بیٹیاں تھیں اور دوسرے جو بہویں یا جو بھی گھر کی عورتیں, انہوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, اللہ کی قسم آپ اب تک یوسف کو یاد کر رہے ہو, کہیں آپ کی موت واقع نہ ہو جائے. تو یعقوب علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, تمہارے سامنے بیان نہیں کر رہا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے کہ یہ غم ہے, لیکن اس میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, کیونکہ محبوب جب محبوب کو تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف کسی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے. رو بھی رہے, آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی, مگر زبان سے کیسے صبر کے الفاظ کہہ رہے ہیں. اور پھر بیٹوں سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ نہ یوسف قتل ہوا, نہ اسے بھیڑیے نے کھایا, نہ بنیامین, جاؤ دونوں بیٹوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہے. دیکھو ہمیں جب غم پہنچتا ہے نا, ہم کیسی الٹی الٹی باتیں, یار اللہ کو میں ہی ملا تھا تکلیف پہنچانے کے لیے, میری تو قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں, ایک مصیبت ختم نہیں ہے دوسری, مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں. اس طرح کی الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہم غلام ہیں, غلام کی نہیں چلتی, چلے گی کس کی, اللہ کی چلے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کتنا حوصلہ ہے دیکھو. اب بیٹے دوبارہ راشن لینے کے لیے گئے اور لٹے پٹے, پونجی بھی کیا ہو گئی, ختم, تھوڑی سی رہ گئی. تو گئے ہیں, فلما دخلوا علیہ, جب بادشاہ کے پاس گئے کہنے لگے یا ایھا العزیز, اے بادشاہ, مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, بڑے غم آئے ہیں. جیسے آدمی غریب ہوتا ہے نا تو کہتا ہے یار بھائی بھی بیمار ہے, بہن بھی بیمار ہے, یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ,
ایک تو غربت اوپر سے, قحط اوپر سے, اور درجنوں مسائل. مسئلہ واہلنا الضر, بڑی قسم پرسی میں آئے ہیں, بڑے غم پہنچے ہیں ہمیں, بتا نہیں رہے کیا غم ہے. وجینا ببضاعۃ مزجاۃ, اور راشن کے جتنے پیسے ہونے چاہیے تھے نا وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے, پونجی بھی جتنی آپ نے ریٹ طے کی ہے نا وہ ریٹ ہمارے پاس نہیں ہے. فاوفی لنا الکیل, تو آپ ایسا کریں کہ پیسے تھوڑے لے لیں اور راشن پورا دے دیں. فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا, اور صدقہ کر دیں ہمارے اوپر. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقے کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ بالکل قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے ہیں, بہت سخت ٹینشن میں ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. جب بھائیوں نے یہ الفاظ سنے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو. کیسے انہوں نے اندازہ لگایا دیکھو کہ بھئی یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم تھا ہی نہیں, اور یقیناً شباہت بھی تھوڑی تھوڑی تو آتی ہوگی نا, کنفیوز تو تھے. جیسے ہی یہ کہا, سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا, تو فوراً پکار اٹھے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا واقعی تم تو یوسف نہیں ہو. قال انا یوسف, یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. انہو, اور بات یہ ہے, کیسا عجیب کلام ہے, انہو کا مطلب کیا ہے, یہ ضمیر شان کہلاتی ہے. قصہ یہ ہے, ایکچولی مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے, من یتقی ویصبر, جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ایسے نیک لوگوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے, ضائع نہیں کرتے. تو فوراً جو حسد کا شکار تھے نا, جو تھوڑی سی نعمت پہ جل رہے تھے کہ اس کو اچھے اچھے خواب کیوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ابا کا لاڈلا کیوں ہیں, اب تو بالکل جل کے ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ تو بادشاہ بن گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے. وہ حسد کیا ہو گئی, ختم. کتنا جلیں کتنا حسد کریں, جب اللہ کسی کو نوازنا چاہے تو ہم جل جل کے حسد کر کر کے اپنا ہی خون جلا سکتے ہیں. ہم نے تو اس کا نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور حاسد کبھی جس سے حسد کرتا ہے اس کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرتا, لیکن اب منہ پہ تعریف کر رہے ہیں. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم واقعی گنہگار تھے, ہم سے غلطی ہوئی. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ بھی تمہیں کیا کرے, معاف کر, کچھ نہیں, بھول جاؤ کیا ہوا تھا. اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا, میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو, یأتی بصیرا, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. جب وہ کرتا لے کے خوشخبری دینے والا بھاگتا ہوا, قافلے تو آرام آرام سے آتے ہیں نا, ایک بیٹا کیا کیا, اس نے کہا میں فوراً کرتا لے جا کے ابا کو خوشخبری سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام وہ وہاں سے مصر سے چلا ہے نا وہ قاصد, تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کیسا عجیب الفاظ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اگر تم یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تم اگر یہ نہ کہو نا کہ ابا بوڑھے ہو کر عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں, تو میں تمہیں صحیح بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. تو وہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا ابھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑے ہوئے ہو, بڑھاپے میں وہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں. فلما ان جاء البشیر, فرمایا جب خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا ابا کی آنکھوں پہ ڈالا اور بینائی واپس لوٹ آئی. قال الم اقل لکم, تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے. سب بیٹے پہنچ گئے, کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا, اے ابا ہمارے لیے اللہ سے توبہ کیجیے. اللہ سے کیا کریں؟ استغفار کریں, بڑا جرم ہوا ہم سے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی, ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا. یہ ان قریب کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے. تہجد میں دعائیں بولو بھائی زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ بھی کہا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, پورے خاندان کو لے کے کہاں جاؤ؟ مصر میں. کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے جب کنوارے تھے, اور اب جب یعقوب علیہ السلام شام سے چلے ہیں مصر, تو 90 افراد تھے خاندان کے. اس لیے بڑا خاندان اللہ کی بولو بھائی نعمت ہے, بڑھاپے میں عزت اور عظمت کا سبب بنتا ہے. اور چھوٹا خاندان فیملی نہیں ہے تو محبت کیا, بلیاں پالنی پڑیں گی تمہیں محبت کے لیے, کتے پالنے پڑیں گے. دیکھو یورپ کا حشر کیا ہوا ہے, کتے بلیوں سے دل بہلا کے زندگی گزار رہے ہیں, محبتیں ہی نہیں ملتی. انسان کو اللہ نے فیملی کی شکل میں پیدا کیا, اسے محبت چاہیے. تنہائی میں پیدا انسان کا یہ آپ کہتے ہیں نا انسیت, انسیت یہ الف نون اور سین, یہ انسان جو ہے نا یہ انسیت سے نکلا ہے, اور اس کی اپوزٹ ہے وحشت, وحشی جانور. تو اگر انسان کو انسان نہیں ملے گا تو انسیت نہیں ملے گی, وحشت ہوگی اس کو, تنہائی میں ہوگی اس کی. خیر, تو بس میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں, پھر باقی واقعہ کل بیان کریں گے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو بہرحال یہ قافلہ پھر گیا ہے کہاں؟ یعقوب علیہ السلام اپنی گھر اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, بہوؤں کے ساتھ, پوتوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ, اور پوتوں کی بیویوں کے ساتھ, اور نواسیوں کے شوہروں کے ساتھ ٹھیک ہے, پورے 90 افراد کو لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کا شاندار استقبال کیا, ان کو ٹھکانہ دیا. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہ کے تخت پہ بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اور وہ 11 بھائی سجدے کے اندر سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے. اس زمانے میں سجدہ جائز تھا, بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا. جیسے ہی سجدے میں گرے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں ھذا تأویل رؤیایا, ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا, اے میرے ابا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا. 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, یہ ہیں وہ 11 ستارے. آج کل فلمی ستاروں کو ستارہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, کیا ہیں 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی, اب ابا سے ملاقات ہو رہی ہے نا, تو ماضی کی پوری کارگزاری جب ہوتی ہے ملاقات تو پوچھتے ہیں نا کیا ہوا تھا. ہم ہوتے تو ہم کیسے کہانی سناتے, ہم ساری نیگیٹو باتوں کو ہائی لائٹ کرتے, پازیٹو چیزوں کو پی جاتے. ہم کہتے ابا پہلے تو انہوں نے جو ہے نا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے, بھائیوں پر ایک, کیونکہ جب معاف کر دیا نا تو دل سے معاف, اب طنز نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں, من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے ہمارے بھائیوں کے دلوں میں کچھ بغض ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. کہ اس بلی کس پہ ڈال رہے ہیں, شیطان پہ بلی ڈال رہے ہیں. یہ ادب سکھایا ہے کہ جب کسی غلطی کو معاف کرو تو پھر اس کو تانا مت دو. جب معاف کر دیا تو بھائی معاف کر دیا, ختم, بھول گئے کیا ہوا تھا. آج غلطی معاف کرنے کے بعد بھی طنز یہی ہے, یہی ہے, بار بار اسے بولیں گے یہ ہے. وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے نا اتنا سا, تو پتہ نہیں کچھ انہوں نے شرارت کی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ, تو ایسے کرتا ہے دیکھیں. وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بہن کا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, تو مجھے اشارہ کر کہہ رہا ہے ایسے کر, چھوٹا سا بالکل 3-4 سال کا, کرے ایسے کر کے. میں نے کہا بہت گھننا ہے, ایسے چپکے سے اشارہ کر رہا ہے, اس پہ بلی ڈال رہا ہے, کس نے کیا اس کو پکڑو. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, کوئی نیگیٹو بات نہیں, شکر شکر, خوش رہنا اسی کو تو کہتے ہیں. چھوڑو یار, کنویں میں گئے تھے, چھوڑو, بھائیوں نے نفرت کی, شیطان نے کیا کر دیا ان کو, اصل میں شیطان نے ورغلا دیا تھا, شیطان نے غلط غلط پٹیاں پڑھا کے غلط راستے پہ ڈال. تو ساری پازیٹیو چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی پازیٹیو چیز دیکھو ابا, اللہ نے مجھے خواب دکھایا,
اور میرے رب نے وہ خواب سچا کر کے دکھایا. وقد احسن بی, اور اس سے پہلے بھی رب نے مجھ پر احسانات کیے ہیں, اس سے پہلے بھی. وہ احسانات کیا ہے کہ مجھے کنویں سے نکالا اور مجھے جیل سے نکالا. جانے کا ذکر نہیں ہو رہا, جیل میں نکلنے کا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ جیل میں جاتے ہیں, نکلنا نصیب نہیں ہوتا. بہت سے کنووں میں گرتے ہیں, نکلنا نصیب نہیں ہوتا. پازیٹو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ نے کوئی تکلیف دی ہے تو بہت سی تکلیفوں سے بچایا ہوا بھی ہے. ایک کنوارے کا فون آیا, سڑا ہوا کنوارا نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ, جو بیوی کی تلاش میں جس نے زندگی گزار دی ہو, تو ہر وقت جلتا بھنتا, ایسا اس کی اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ یہ بیچارہ دھواں نکل رہا ہے اس میں سے. کہہ رہا ہے لوگ چار چار کر رہے ہیں یار, ہماری ایک نہیں ہو رہی. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ تپا ہوا ہے. مجھ پہ طنز کر رہا تھا. ٹھیک ہے, صاف بات ہے. کہہ رہے لوگوں کے تین تین چار چار دو دو اتنی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی. کیا ہے یار, اللہ سے نہ کوئی شکایت. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کوئی دلا دے, آزمائش ہے, لیکن اللہ کے بندو بہت سے ایسے ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہو رہی اور وہ معذور بھی ہیں. آپ کم از کم صحت مند ہو. معذور ہے ان کو تو نکاح کا کوئی امکان, آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, اپاہج ہیں. تمہیں اللہ نے بینائی دی, سماعت دی, اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. اب جب بیوی آئے گی تو پتہ چل جائے گا تمہیں. جب آئے گی تو دماغ سیٹ. وہ کسی نے ابا, ایک بیٹے نے ابا سے پوچھا, ابا یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا کیوں ہے؟ ہر آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے شادی کی, مگر کر کے کیا کرتا ہے؟ پچھتاتا. تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ جب پچھتانا ہی ہے تو کرتے کیوں ہیں؟ تو ابا نے کہا دیکھو بیٹا, عقل بادام کھانے سے نہیں آتی, ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے. خیر جلدی سے 1-2 منٹ میں بات سمیٹ کے ختم کروں. تو کیا کہہ رہے ہیں, مجھے جیل سے نکالا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان بغض ڈال دیا. وجاء بکم من البدو, اللہ آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کی زندگی اللہ کی نعمت ہے. دیہات کی نسبت شہروں میں رہنا یہ زیادہ اچھا کام ہے, کیونکہ شہر میں ہر چیز بھی ملے گی اور علم بھی شہر میں زیادہ ہوتا ہے. دین دنیا, اگرچہ دنیا بھی ہے مگر دین بھی زیادہ ہے. ہاں گاؤں کے اپنے فضائل ہیں, اس میں صحت اچھی ہوتی ہے, تو تہذیب مگر کہاں آتی ہے؟ شہر میں آتی ہے. تو اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, شکر ادا کر رہے ہیں, ربی قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب تو نے ہمیں بادشاہت دی. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, تو نے احسان کیا مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. انت ولی فی الدنیا فاطر السماوات والارض, تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی تو میرا دوست اور آخرت میں بھی تو میرا دوست. اب اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اتنی نعمتیں کی ہیں. توفنی مسلمن, تو مجھے فرما بردار بنا کے دنیا سے اٹھانا, ایسا نہ ہو کہ میں ان نعمتوں کی ناشکری کر لوں. پیغمبر کو اپنے بارے میں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے. والحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں میں ہی شامل کر دے مجھے. کتنی تواضع ہے کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے. ہمارے ہاں تھوڑا سا علم آ جائے تو پورا ایک نیا فرقہ بنا کے سب مسلمانوں پہ گمراہی کے فتوے لگا دیتے. یہ سارے ایسے ہی ہیں. میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہوں معاشرے میں, مارکیٹ میں. ہمیشہ پیغمبروں نے دعا کیا ہے, اللہ جیسے دیگر مسلمان ہیں تو ہمیں بھی ان میں شامل کر دے, نیک لوگوں میں. حالانکہ پیغمبر اپنے وقت میں سب سے افضل ترین مسلمان ہوتے ہیں. تو میں جلدی سے بات سمیٹوں, ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے ابا, جب ملتے ہیں نا ابا سے ٹھیک, ابا سے کہتے ابا کچھ نہ پوچھو کیا گزری, کچھ نہ پوچھو انہوں نے مروایا. وہ تو اتفاق سے کوئی قافلہ آ گیا نکل گیا, ورنہ ہم تو یعنی جو نعمتیں ہو رہی ہیں وہ اتفاق کے کھاتے میں ڈال دو. اتفاق فاؤنڈیشن وہ ایک ایسے ہی ایک اتفاق سے ہو گیا کہ کنویں سے نکل گئے تھے. اور پھر ابا میں جب غلاموں کی طرح بازاروں میں بکاؤں, ایک اتنے اونچے خاندان کا شہزادہ ہو کے کس طرح بازار میں فروخت ہو رہا ہوں. اور پھر چلو اتفاق سے بادشاہ کے محل میں اچھا ٹھکانہ مل گیا, ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا, وہاں گرمی شرمی نہیں تھی, لیکن تہمت لگا دی. میں تو بچاؤں گناہ سے اور الٹا میرے اوپر تہمت لگ گئی, اور پھر مجھے جیل بھجوا دیا. اور پھر جیل میں میں احسان کر رہا ہوں, خوابوں کی تعبیریں بتا رہا ہوں, پھر بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اور جس بندے کو میں نے کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتاؤ, وہ کمبخت بھول گیا. اس کمبخت پہ میں نے احسان کیا اور وہ کمبخت بھول گیا.
تو یہ تو اللہ کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, لگ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہاں اصل میں پھر لہذا فلیتے تعویذ پلیتے آئندہ ایسا نہ ہو ابا, لہذا روحانی علاج والوں سے رابطہ کرو, استخارہ نکلواؤ, کوئی چکر ہے کوئی بندش ہے. آپ کے ساتھ بھی ایک بیٹا گما پھر دوسرا بھی, چلو ایک گمتا ہے دوسرا بھی گم گیا, یقیناً وہ پڑوسی جو مسور کی دال رکھ کر گئے تھے ہمارے دروازے پر, مجھے تو انہی پہ شک جا, یہ مسلمان کی سوچ بتا رہا ہوں, مجھے تو سارا شک کس پہ جا رہا ہے, انہی پہ جا رہا ہے. مسور کی دال گیٹ پہ رکھ کے چلے جائیں کسی کو, پاگل ہو جائے گا, اس کو پتہ نہیں کیا کر دیا. تو وہ سارا جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ جیل سے میں پھر نکلا ہی نہیں, پھر اتنے عرصے بعد جا کے نکلا ہوں تو کچھ تھوڑا سکون کا میں نے سانس لیا ہے. پھر ابا اپنا غم سناتے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو پیغمبروں کی یہ اللہ نے اتنا بہترین واقعہ بتایا اس سیرت میں, بڑے اچھے اسباب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غم میں رونا غلط ہے, غم میں انسان روتا بھی ہے, دکھ سنانا بھی جائز ہے. کوئی پریشانی ہے آپ اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, مگر اللہ سے شکایت کا مطلب اللہ پہ الزامات مت لگاؤ, یہ ہے صبر کا مطلب. غم میں رونے کی بھی اجازت ہے, فنٹر زیادہ بننے کی کوشش, جب آدمی غم میں صبر بہت کرے نا, روئے نہیں, تو اس کا دماغ پہ نقصان ہوتا ہے. نارمل رہنا چاہیے, غم ہے تو ہائے ہوئے بھی ہوگا, تکلیف ہو رہی ہے تو ہائے کرو. حضرت مولانا چلوی تھانوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے, اتنا سخت درد ہو رہا ہے مگر او آ ای نہیں کر رہے, ایسے نہ روک کے بیٹھے ہوئے کہ کہیں یہ ثواب میں کمی نہ ہو جائے. بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو تھوڑا آ او کر لو یار, اس سے تھوڑا سکون مل جاتا ہے نا انسان کو, سامنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کے پیٹ میں درد ہو. تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف کیا ہے کہ آپ شریعت کی خلاف ورزی شروع کر دیں, گناہ میں شراب پینا سکون کے لیے لوگ کرتے ہیں, نمازیں چھوڑنا شروع کر دی سکون کے لیے, گھر والوں کو خامخواہ میں مارنا پیٹنا شروع کر دیا, ڈرگس لینا شروع کر دی, یا اللہ پر الزامات کہ یار میں ہی ملا ہوں, یا روحانی والوں کے پاس جانا شروع کر دیا, میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں. تو یہ جو ہے نا اللہ پہ الزامات اور یہ سب چیزیں یہ ناشکری میں آتی ہیں. باقی ہائے ہوئے اعتدال سے اگر ہو, یعنی کہ مرثیے شروع کر دی آپ نے, پتہ چلا ماتم شروع کر دیے, وہ نہیں. تو اعتدال سے اگر غم ہوتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام بھی تو, یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے نا, روئے وہ بھی تو وہ تو فطرت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ اسباق پوری طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی دے, کوئی غم پریشانی ہماری زندگی میں نہ ہو. ہم کمزور ہیں, ہم غموں کا تحمل نہیں کر سکتے.